حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ تو جب سے انسان کی تخلیق ہوئی، شاعری کی بھی تخلیق ہو گئی، اور دونوں کی پیدائش میں بڑی مماثلت ہے۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو ماں کو بڑی بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچے کو دنیا میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اسے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح شاعر کو بھی اپنی اس ادبی تخلیق کے لیے اتنی ہی بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے، اور اتنی ہی بے چینی اور تکلیف اسے بھی اٹھانا پڑتی ہے، اور شاعر بھی جلد از جلد اپنی اس تخلیقی اولاد کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے، اس کو سرما لگاتی ہے، اس کی پلکیں سنوارتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، لباس پہناتی ہے۔ بالکل اسی طرح شاعر بھی اپنے اشعار کو بار بار پڑھ کر اس کی نوک پلک سنوارتا ہے، قافیہ اور ردیف کا خیال کرتا ہے، اور بالکل درست حالت میں اسے لا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جس طرح ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی میرے بیٹے کو خوبصورت کہے اور تعریف کرے، بالکل اسی طرح شاعر بھی چاہتا ہے کہ ہر سننے والا میری کلام کو خوبصورت کہے اور واہ واہ کرے۔ شاعر اسی ماں کی طرح وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے جب اس کے اشعار کی تعریف کی جائے۔ جب کوئی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو اچھا یا خوبصورت نہ کہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اس شخص سے ناراض بھی ہو جاتی ہے جو اس کے بیٹے کو پسند نہ کرے۔ بالکل اسی طرح شاعر بھی اس کا دشمن بن جاتا ہے جو اس کی شاعری کی تعریف نہ کرے۔ بعض شاعر تو پیسے دے کر بھی تالیاں بجواتے ہیں۔ خیر، شاعروں کو اپنی شعری اولاد اس قدر عزیز ہوتی ہے، اس لیے انسان کا پیدا ہونا اور شعر کا پیدا ہونا ایک جیسی کیفیت کا نام ہے۔ اب ایک شاعر اور چور کا واقعہ ذرا سناتا ہوں پنجابی زبان میں۔ ایک چور آیا کسی شاعر دے گھر، اور رات کا وقت تھا۔ پنجابی میں ذرا زیادہ اچھا لگے گا۔ ادھر شاعر اپنا کوئی نہ کوئی سوچ رہا سی کہ کوئی آوے اور میرا کلام سنے، بہت بے چین سی شاعر۔ ادھر چور جس وقت گھر داخل ہویا تو انہیں ویکھیا کہ جناب اتنے تو کتاباں ہی کتاباں نے۔ بڑا غصہ آیا چور نے کہ کتنا بدبخت آدمی ہے، کوئی پیسہ ٹکا، کوئی کھان پین کی چیز، صرف کتابیں ہی کتاباں۔ خیر چور نے سوچا کہ چلو آیا تو ہے ہی ہاں، یہاں کتابوں کٹھا کر کے یہاں دی ردی ویچاں گا، کچھ نہ کچھ بن جائے گی حساب کتاب۔ آخر میں آیا جو ہے تکلیف کر کے، کتاباں دی گٹھڑ ساری انہیں بنا کے جس وقت انہیں اٹھان دی کوشش کی تھی تو پچھوں ایک ہاتھ آیا، چور دے کندھے تے انہیں جناب والا ہاتھ رکھیا۔ چور گھبرا گیا کہ ہوں تو میں پھڑیا گیا۔ شاعر نے کہا بالکل گھبرانا نہیں، تینوں بھوک لگی ہوئے گی، میں تیرے واسطے کھانا بالکل تینوں دینا، گرم کھانا ہوئے گا، گرم دودھ ہوئے گا، تو وہ دودھ بھی پینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے۔ اے لے پھڑ 500 روپیہ، یہ بھی میں تینوں دینا۔ چور بڑا حیران، یار یہ کی چیز ہے تو یہ کی کر رہا میرے نال۔ چور بڑا حیران پریشان سی۔ اخیر چور نے آکھیا جی گل یہ ہے، تسی بڑے چنگے بندے لگ رہے ہو، میں تو تہاڈے گھر چوری کرن آیا سی، ہن دسو میں کرنا کی ہے؟ شاعر نے کیا گل یہ ہے کہ تو کچھ نہیں کرنا، صرف تو میرا کلام سننا ہے اور واہ واہ کرنا ہے، بس میں جاندے ہاں تیرا پھر ہور بھی خدمت کراں گا، بس تو میرا کلام سننا ہے۔
اور واہ واہ کرنا ہے اور نال تالیاں بھی بجا دینی کسی کسی وقت. چور سوچا یہ کہڑا کوئی کام ہے, چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں. اخیر جناب اللہ جدوں کلام شروع ہویا, شاعر اپنا شعر شروع کرے, دو واری تین واری آکھے, انہوں اشارے کرے کہ ہاں واہ واہ کر. گل کی جی صبح دیا اذاناں ہو گیا. چور اخیر کہنے لگا گل سنو شاعرہ, آلا پھڑنا اپنا 500 روپیہ, اے 200 میں تینوں مزید دینا, 700 ہو گیا. جڑا کھانا کھادا ہے وہ مینوں معاف کر دیں, مینوں ادنوں تو تھانے دے آ یار, میں یہ کلام نہیں سن سکتا, میں واہ واہ کر کے میرا تے منہ تک کڑول پی گئے نے. تو شاعر انہوں زور لاوے کہ یار تھوڑا جا ہور رہ گیا کلام سن لے. چور ہاتھ بن کے نا اخیر تو بھج گیا. تو گل یہ کہ شاعر یہ چاہتے ہوندے نے کہ ساڈا جڑا کلام ہے نا یہ سنے اور داد دے. اسی طرح جس طرح ماں چاہتی ہے کہ میرے بیٹے دی کوئی تعریف کرے اور میرے بیٹے نوں چومے اور کہے کہ جی تیرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے. تو اسی واسطے امن الدین کاظمی نے کہا ہے کہ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم, شعر سے کم نہیں ہے انسان کا پیدا ہونا. اب غزلیں ذرا ایک دو غزلیں سناتا ہوں چونکہ غزل کا ہی ٹاپک ہے. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی, چاند بھی تھا 14ویں کا, اس پر تیرا جمال بھی. سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتی, ایک بار تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی. اس کو نہ پا سکا تھا جب دل کا عجیب حال تھا, اب جو حقیقت میں دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی. میری طلب تھی وہ فقط جو نہیں مل سکی, تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی. اس کی حسین شوخیاں میرے لیے بھی کمال تھیں, اس کی ہنسی میں چھپ گیا اپنے غموں کا حال بھی. یا وہ تھی قریب شاہ رگ, اب ہے بعید وہم و خواب, اس کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی تھا وصال بھی. ممتاز شام کی نا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے اس کا پتہ, موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال بھی. یہ غزل بھی امید ہے آپ پسند کریں گے ویورز. کچھ اس طرح کسی نے کہا خدا حافظ, کہ جیسے بول رہا ہو خدا خدا حافظ. میں ایک بار پریشان ہوا تھا اپنے لیے, جب اس کے روتے ہوئے بولا, جب اس نے روتے ہوئے بولا خدا حافظ. تو جس کے پاس بھی جا تجھے اجازت ہے, تجھے خدا کے حوالے کیا خدا حافظ. مجھے تو کیسے خدا کے سپرد کر رہا ہے, میں تیرے ذمہ ہوں تو کہہ رہا ہے خدا حافظ. میں دھاڑے مار کے رویا کسی کی یاد میں, میں دھاڑے مار کے رویا کسی کی یاد آئی, جہاں کہیں بھی سنا یا پڑھا خدا حافظ. مکان گرتے رہے لوگ فوت ہوتے رہے, میں دیکھتا رہا کہتا رہا خدا حافظ. پھر ایک روز مقدر سے ہار مانی گئی, پھر ایک روز مقدر سے ہار مانی گئی, جبیں چوم کے بولا گیا خدا حافظ. میں اس سے مل کے ایسے دکھ سنانے والا تھا, میں اسے مل کے اسے دکھ سنانے والا تھا, سلام کرتے ہی جس نے کہا خدا حافظ. ہم جو تم ملے ہیں, ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق تھوڑی ہے, مل کے تم کو چھوڑ دیں ارے مذاق تھوڑی ہے. اگر تم سے ہوتی محبت ایک حد تک تو چھوڑ دیتے, پر ہماری تم سے محبت کا حساب تھوڑی ہے.
چلو ایسا کرتے ہیں، تم موم بن جاؤ میں دھاگا بن جاؤں، تو مجھ میں پگھل جائے میں تجھ میں جل جاؤں، بس تم ہاں جو کہو تو ہم یہ سب کر جائیں، یار ہمارے لیے یہ محال تھوڑی ہے۔ خدا حافظ۔